بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 206۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَا اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اسے یعنی اس شخص کو، اتقی ڈرو، اللہ سے، اخذت ہو تو آمادہ کرتی ہے اسے، العزت عزت، بالاسمی گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم جہنم، ولا بسا اور البتہ کتنا برا ہے، المہاد ٹکانا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کو جہنمی کافی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی چند آیات جو ہیں ہم منافقت یعنی کہ منافقت کے بارے میں، منافق لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں، تو انہی کے بارے میں اب یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت ایسے لگتی ہے جیسے زخم پر نمک چھڑکا جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ ذبح کرنے کے قابل ہیں، ان کو دنیا و آخرت میں ہرگز عزت نصیب نہ ہوگی۔ پھر جب ان کو ان کی غلط کاریوں پر متنبہ کیا جاتا ہے اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے صحیح مقاصد سامنے رکھو، ورنہ مسند امامت سے یعنی اقتدار کی کرسی سے الگ ہو جاؤ، تو گھبرا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ کسی کو کرسی مل جائے وہ کہاں چھوڑتا ہے۔ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا طریقے عمل بدل دیا اور قوم کی متفقہ آواز کے آگے اپنی گردن جھکا دی تو دنیا بھر میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے عزت اس میں ہے کہ مستبدانہ کارروائی کریں، کوئی ایسی کارروائی کریں تاکہ کوئی باز پرس نہ کر سکے۔ فرمایا کہ اس قسم کے بدکار دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یعنی کہ باز نہیں آئیں گے، تو بس پھر فحسبہ جہنم، تو ان کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ولا بئس المہاد، بتا دوں انہیں میں انفارم کر دوں کہ وہ بہت بڑی اور بہت بری جگہ ہے، سوچ لو کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بہرحال یہ بدقسمت، بد کردار دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کبھی ان کا نام روشن نہ ہوگا جس کے لیے انہوں نے یہ ساری کاروائیاں کی ہیں۔ غرض یہ کہ ان منافقوں کا مقصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میری پیاری بہنوں، ایسی عورتیں بھی جو فساد پھیلانا چاہتی ہیں گھروں میں، دل کے اندر اس طرح کی باتیں ہی آ رہی ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں،
جو بات بات پہ جھگڑا کریں، بات بات پر کوئی فساد کھڑا کر دیں، صلح رحمی اور اخلاق، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کا اخلاق اچھا ہو، جو دوسروں کی بات کو برداشت کر لیں اور پھر انہیں اچھی ہی بات سمجھائیں، ایسے لوگ جنت کے ان درجات پر ہوں گے کہ روزے دار، حاجی، عمرہ کرنے والے، یہ تمام لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اخلاق والے درجے لے جائیں گے۔ یہ زبان ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو اپنی، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو وہ بھی کیا ہے 2 چیزیں؟ زبان ہی اس میں پہلی چیز ہے، اور دوسری شرمگاہ، کہ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ گزارے اور اخلاق کے ساتھ۔ بہرحال ان بد کرداروں کو جب واعظ و تذکیر کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو تکبر اور تعصب سے اور گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے سنو، اس سے بڑھ کر اور سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس آیت میں بھی، یعنی سزا میں اور بدترین اوڑھنا بچھونا، ان کا اوڑھنا بچھونا سب بدترین ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بس ایک نظر ڈال دوں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہی 2-3 آیتوں میں، تو ان کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ ایک شخص کی زندگی، ایک شخص کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما ہو اور وہ نیک دلی کا کتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔ یعنی ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، میں ان کا ایک نظر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 3-4 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ظاہری ان کوششوں سے کچھ نہیں بنتا۔ اصل کسوٹی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ طاقت و اختیار پا کر اپنے ابنائے جنس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کیا عوام یا قوم، اللہ کے بندے اس سے خوش ہیں؟ حرث و نسل کی تباہی، انسانی طاقت و غرور کا بہت بڑا فساد ہے۔ دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو ان کا گھمنڈ انہیں اور زیادہ ظلم و معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ بس جن لوگوں کا حال ایسا ہو تو وہ کبھی ظلم و فساد سے باز آنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات لکھ دی ہے، فَحَسْبُهُ جہنم وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ۔ اللہ اکبر۔